الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واتقوا النار التي أعدت للكافرين. حاضرین جماعت بھائیوں بزرگوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد وہ ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے خدمات میں بہت ہی نزدیک سے رہتے ہوئے بھی پہلی دفعہ اتفاق ہوا آنے کا۔ تو انشاءاللہ کچھ اہم اور اپنی مقصد زندگی کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کروں گا کہ ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کا مقصد کیا ہے۔ یقیناً یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، ایک لمٹ تک محدود ہے، اس کے بعد یہ دنیا خود ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جب یہ دنیا ہی نہیں رہے گی تو اس کی ساری چیزیں کہاں سے رہ سکتی ہیں؟ لہذا اس کا بھی ایک لمٹ ہے، ایک وقت ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ہمیشگی کی زندگی اور اسی زندگی کو بنانے، سنوارنے، اس کو اپنانے، حاصل کرنے کے لیے اس زندگی میں جو وقت ملا ہے، ہم کو اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے وقت لگانا ہے۔ دیکھیے، مرنے کے بعد انسان کو دو ٹھکانے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، اور دونوں میں جانے کے لیے ایک راستہ بنایا ہے، موت کا راستہ۔ انسان کو مرنا ہے اور مر کر کے اس راستے سے اس کو جانا ہے۔ اگر وہ انسان اچھا عمل کیا تو وہ جنت میں پہنچے گا موت کے راستے سے، اور اگر اس نے غلط عمل کیا، برا عمل کیا، تو اسی موت کے راستے سے وہ جہنم میں پہنچے گا۔ جنت اور جہنم یہ دو پلیٹ فارم ہے، دو اسٹیشن ہے، اور موت ایک راستہ ہے، ایک ریل لائن ہے۔ ایک ہی راستہ میں پلیٹ فارم دو ہے، ایک نمبر، دو نمبر۔
جانا کسی راستے سے ہے۔ اگر اچھا کیا، آپ نیک بنے، شریف انسان ہیں، تو آپ 1 نمبر پلیٹ فارم پہ لگیں گے، جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارا عمل برا رہا تو دوسرے نمبر پلیٹ فارم پہ ہمارا اترنا ہوگا، ہمارا ٹھکانا ہوگا، جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 1 نمبر پلیٹ فارم میں جانے کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم ہر وقت کوشش کرو کہ 1 نمبر پلیٹ فارم میں کیسے پہنچو گے، جنت تمہارا ٹھکانہ کیسے ہوگا، اور دوسرے نمبر پلیٹ فارم جو جہنم ہے وہاں سے بچنے کی تم کوشش کرو۔ اسی لیے میں نے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور دونوں چھوٹی چھوٹی آیت ہیں۔ پہلے 1 نمبر کا میں ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آپ لوگ کوشش کرو، آپ لوگ جلدی بازی کرو اپنے پروردگار کی معافی اور مغفرت کی طرف۔ ہم انسان گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہمارے پاس آدم سے غلطی ہوئی ہے، آج ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے بھی گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا ہی میں جو تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تم اس کی معافی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے جلدی بازی کرو کہ اللہ دنیا ہی میں تمہاری مغفرت کر کے تم کو معاف کر دے، اور ایسی جنت کے لیے بھی تم لگو بھاگو جس جنت کی چوڑائی، آسمان اور زمین کی طرح ہے۔ آسمان جتنا چوڑا ہے، زمین جتنی چوڑی ہے، وہ جنت بھی اسی طرح سے پھیلی ہوئی ہے۔ باقی کبھی بھی کسی چیز کی ایک مقدار بتائی جاتی ہے کہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، تو آٹومیٹک لمبا زیادہ ہوتا ہے بنسبت چوڑائی کی۔ آپ اس مسجد کو ناپو تو لمبائی زیادہ لگے گی، چوڑائی کم لگے گی۔ ایک انسان کو دیکھو، لمبا زیادہ ملے گا، چوڑائی کم ملے گی۔ کوئی بھی چیز میں آپ دیکھیے گا تو لمبائی زیادہ ملے گی، چوڑائی کم ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی لمبائی نہیں بتایا ہے کہ جنت کتنی لمبی ہوگی، چوڑائی بتا رہا ہے۔ ارضھا کے معنی ہوتا ہے چوڑائی۔ ایسی جنت کی طرف آپ بھاگو جس جنت کی چوڑائی آسمان جیسی ہے، زمین جیسی ہے۔ اب لمبائی کتنی ہو سکتی ہے؟ ہم آسمان اتنا بڑا دیکھ کر کے حیران میں ہیں، اللہ اکبر، اتنا لمبا چوڑا آسمان، اتنی لمبی چوڑی زمین۔ تو اللہ جنت کی لمبائی نہیں بتا رہا ہے، اس کی چوڑائی بتا رہا ہے۔ اور جب چوڑائی بتا دیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ لمبائی ضرور اس سے زیادہ ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑی جنت میں اگر ہم مسلمانوں کو تھوڑی سی 2 گز جگہ اگر نہ ملے تو ہم کتنا بڑا بدنصیب ہو سکتے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ یہ مسجد کتنی بڑی ہے اور 3.5
11:30 بجے سے مسجد بھرنا شروع ہو جاتی ہے اور 1:45 بجے تک خطبہ وغیرہ چلتا رہتا ہے. گویا کہ اندازہ لگائے 11:30 سے لے کے 1:45 بجے تک کتنا ٹائم ہوا اور خطبہ چل رہا ہے, لوگ آتے رہے, نماز کا وقت ہو گیا. اتنی بڑی جگہ میں اگر ایک آدمی اتنا لیٹ سے آتا ہے کہ مسجد میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی ہے, تو وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا کہ اتنی بڑی جگہ میں اس کو نماز ادا کرنے کے لیے جگہ نہیں ملی ہے. تو وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا, کتنا سست ہوگا, اندازہ لگائیے. اتنی لمبی چوڑی جنت میں ہم آپ جیسے کلمہ پڑھنے والے, ہم آپ جیسے مسلمان کا دعویٰ کرنے والے, اگر اتنی بڑی جنت میں ہم کو آپ کو اگر جگہ تھوڑی سی نہیں ملے گی تو کتنا بد نصیب ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم تمام سے کہا ہے ایسی جنت کے لیے بھاگو جو جنت اپنی چوڑائی میں جتنا آسمان تم دیکھ رہے ہو, جتنا زمین تم دیکھ رہے ہو, اتنی پھیلی ہوئی ہے اور کہیں تھوڑی سی جگہ لے لو اس جنت میں. لیکن یاد رکھنا سارے مسلمان اس جنت میں جگہ نہیں لے سکتا ہے. آپ بولو کہ میرا نام عبد الرحمان ہے, عبد الرحیم ہے, عبد الکریم ہے, تو صرف نام سے آپ کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. اللہ خود فرماتا ہے اعدت للمتقین, مسلمانوں میں جو پرہیزگار ہوگا, متقی ہوگا, اللہ والا ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اس کے لیے یہ جنت بنائی گئی ہے. اچھا سارے مسلمان میں متقی کون لگ رہا ہے بتائیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنت مسلمانوں کے لیے بنائی گئی, یہ جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی, یہ جنت نمازیوں کے لیے بنائی گئی, یہ جنت روزے داروں کے لیے بنائی گئی. نہیں, آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, آپ گناہ بھی کر سکتے ہیں, نماز بھی پڑھیں گے, گناہ بھی کریں گے, سود بھی کھائیں گے, لاٹری کا ٹکٹ بھی لیں گے, نامعلوم کے کتنے خرافات نماز روزہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سے ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے, مومنوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے, نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے. نہیں, اعدت للمتقین, جو لوگ متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اللہ والا ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اس کے لیے یہ جنت بنائی گئی ہے. قرآن کریم کی ایک لفظ پر غور کیجیے. آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیے, آپ کے لیے جنت تیار ہے, جنت آپ کے واسطے بنائی گئی ہے. ایک سوال اٹھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب پڑھی کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے سوال کر دیا, جب زمین آسمان کے برابر جنت ہی پھیلی ہوئی ہے, این النار, تو پھر جہنم کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ جب جنت ہی اتنی پھیلی ہوئی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے جواب دیا, این النہار اذا جاء اللیل, جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے؟ ابھی دن میں ہے ہم لوگ تو رات کا پتہ چل رہا ہے, رات کدھر گئی؟ اور جب رات آ جاتی ہے تو دن کا پتہ چلتا ہے, دن کدھر ہے؟ ٹھیک اسی طرح سے آپ کو دن آ جانے سے رات کا پتہ نہیں چلتا ہے اور رات آنے سے دن کا پتہ نہیں چلتا ہے, تو جنت آ جانے سے
نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ قرآن اور حدیث میں دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت اوپر میں ہے اور جہنم نیچے میں. 7 طبق زمین کے نیچے آپ کو جہنم کا ذکر ملتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق تو کافر تو نیچے جائیں گے ہی جہنم کے، لیکن سب سے نچلے طبقہ میں منافق لوگ ہوں گے. تو پتہ چلتا ہے کہ جہنم نیچے ہوگی اور جنت اوپر ہوگی. تو یہاں جنت اوپر کا ذکر ہو رہا ہے. اگر اس مسجد کے نیچے تہخانہ اگر رہے گا، انڈر گراؤنڈ رہے گا، تو نیچے کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا. ہم تو اوپر کی بات کر رہے ہیں. جہنم تو نیچے ہے، جنت اوپر. ٹھیک اسی طرح کا معاملہ ہے. یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ بولیے، متقیوں کے لیے. جنت میں جانے کے لیے صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان رہتے کہ کیسے ہم کو جنت مل جائے گی، کیسے ہم جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں گے. آج ہم لوگ جنت کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں. بس ایک گمان لے کے بیٹھے ہیں. مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہے تو مسلمان. اب بعد میں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا جنت جا رہے ہیں، جہنم جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. ایک فکر ہوتی ہے جنت کے لیے، ہم اور آپ اس کی فکر نہیں کر رہے. اسی دنیا کو سب کچھ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب کچھ یہی دنیا ہے. یہاں گھر بناؤ، یہاں نوکری کرو، یہاں پیسہ کماؤ، بچوں کو اچھا اچھا کھلاؤ، بیوی کو ٹھیک سے رکھو، ہاں مکان کو توڑ پھوڑ کر کے ٹائل سے لگاؤ، کچن اچھا بناؤ، لیٹرن اچھا بناؤ. بس وہ چھوڑ کے جا رہا ہے یہ دنیا. اور اسی طرح سے ہماری عمر بڑھ رہی ہے، طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے، سانس رک جاتی ہے، اور پھر ہم چلے جاتے ہیں بغیر کسی تیاری کی. اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے ہیں کہ جنت میں کوئی چیز ہے، ہم کو کہیں جانا ہوگا، کہیں پہنچنا ہے، وہاں بھی ہم کو کچھ اچھا برا سوچنا ہے. ایسا آج تک ہمارے تصور میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا. صحابہ کرام سے پوچھو، صحابیات سے پوچھو، جو لوگ جنت کے لیے کتنا پریشان کرتے تھے. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لائن بنا کر کے کھڑا کیا، قطار بنا کے کھڑا کیا. جس طرح ہم مسجد میں لائن بائی لائن قطار با قطار بیٹھے ہیں جنگ میں لڑنے کے لیے. اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کہا، میرے صحابیوں، یہ جنگ میں تم لوگ جو آئے ہو، قطار بنائے ہوئے ہو، تو یہ جنت کی قطار ہے، جنت کی لائن ہے. یہ تم لوگ جنت میں جانے کے لیے لائن میں کھڑے ہو. آج لوگ دھوپ میں راشن لینے کے لیے کھڑا رہتا ہے، کراسین تیل لینے کے لیے کھڑا رہتا ہے. جنت کی لائن میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا. صحابہ کو کہا یہ جنت کی لائن ہے. پھر آپ نے اپنی بات ختم کی اور کہا کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے. ایک صحابہ کے پاس تھیلا میں کھجوریں تھی. اس نے کہا کہ میں کھجور کھا لیتا ہوں، جب لڑائی شروع ہو جائے گی تو پھر پتہ نہیں کھانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. ابھی تھیلا اٹھایا، ابھی کھولنے ہی والا تھا، اٹھا کے منہ میں ڈالنے والا تھا، اتنے میں اس کو خیال آ گیا اگر میں کھجور کھاتا رہوں تو کھجور کھانے میں ہم کو دیر ہو جائے گی، یعنی جنت جانے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے میں کھجور نہیں کھاؤں گا. چلو پہلے لڑو پھرو، جنت جانے میں دیر ہو جائے گی. میرے نبی نے کہا کہ یہ جنت جانے کی لائن ہے، میں جنت کی لائن میں کھڑا ہوں، اگر میں کھجور کھانے لگ جاؤں تو جنت جانے میں دیر ہو جائے گی. اس نے کھجور نہیں کھائی، شاید جنت جانے میں دیر ہو رہی ہے، کھجور کھانا چھوڑ دیا. آج ہماری نماز چھوٹ جائے گی، لیکن پہلے دعوت کا کھانا کھا لو. پلاؤ بنا ہے، بریانی بنی ہے، ابھی اچھے اچھے VIP کا راؤنڈ چل رہا ہے.
ہم لوگ سوچتے ہیں جان چلی گئی، شہید ہو گئی، جنت جانے میں کتنی جلدی بازی تھی۔ ایک عورت کا واقعہ سنیے، ایک عورت تھی، اس کو مرگی کی بیماری تھی، مرگی، جو بیماری اٹھنے کے بعد انسان تڑپتا ہے، پچھاڑتا ہے اپنے آپ کو، وہ مرگی والی بیماری تھی۔ اس عورت نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور جب یہ بیماری اٹھتی ہے تو میں ہوش میں نہیں رہتی ہوں، میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں جب میں تڑپتی ہوں تو ایک اور بڑی بات ہے کہ میرے شریر سے، میرے جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں، افاقہ ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو بغیر کپڑے کے پاتی ہوں، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ مرگی کی بیماری دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اس بلی فلک الجنہ، اللہ کی بندی اس بیماری میں تو صبر سے کام لے لے، تیرے لیے جنت ہے۔ اس بیماری میں تو صبر کر لے، اس بیماری کو تو سہ لے، برداشت کر لے، تجھے جنت ملے گی۔ تو عورت کیا کہتی ہے، اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول آپ نے جب کہہ دیا کہ صبر کر لینے سے، برداشت کر لینے سے مجھے جنت ملے گی تو میں صبر کر لیتی ہوں، میں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن میں جنت چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ بیماری میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن امام کائنات نے کہہ دیا کہ تو اگر صبر کر لے گی تو تجھے جنت ملے گی۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے، تجھے تو یہ بیماری نہیں لگی ہے نا، تم کو تھوڑا پتا چلے گا کہ کتنا کشٹ ہے، کتنی تکلیف ہے۔ جنت کی بات کرتے ہیں، اب میں ابھی یہاں مر رہی ہوں، میں تڑپ رہی ہوں، لیکن اس عورت نے کیا کہا، اللہ کے رسول اگر مجھے جنت ملے گی تو میں صبر کر لیتی ہوں، برداشت کر لیتی ہوں۔ جنت کی لالچ دیکھی، جنت کا نام آ گیا تو ساری تکلیف بھول گئی، پورا کشٹ ختم کر دیا کہ نہیں اب تو میں کامیاب ہو گئی، جب مجھے جنت ملے گی میں برداشت کر رہی ہوں۔ لیکن یہ اللہ کے رسول ایک بات یہ ہے کہ آپ کم سے کم میرے لیے یہ تو دعا کر دیجیے کہ جب مرگی ہوتی ہے اور میں تڑپتی ہوں، پچھاڑتی ہوں اپنے آپ کو، تو اس وقت میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، اور ہوش آنے کے بعد میں دائیں بائیں جھانکنے لگتی ہوں کہ شاید کسی کی نظر میرے جسم پر پڑ گئی۔ اس وقت مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی بے حیائی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کم سے کم آپ اتنی تو دعا کر دیجیے کہ میرے کپڑے نہ اترے، میرے کپڑے تو کم سے کم جسم میں ڈھک کے رہ جائے، میری میں جتنی طرف ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو یہ دعا میں کر دیتا ہوں، جاؤ تمہارے اوپر مرگی اٹھے، تم پچھاڑو گی، تڑپو گی، تب بھی تمہارا کپڑا نہیں اترے گا۔ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ میرے دوست کہ جنت کی فکر دیکھیے، جنت کا شوق دیکھیے، اتنی تکلیف، اتنی برداشت ایک عورت کر رہی ہے، صرف یہ سمجھ کر کے کہ امام کائنات نے کہا کہ تجھے جنت ملے گی۔ بولیے ہم برداشت کر لیں گے؟ ہم سے تو 5 منٹ دھوپ میں نماز نہیں پڑھی جائے، ہم دھوپ میں 2 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، مرگی کی بیماری برداشت کر لیں گے۔ اپنے رشتہ دار کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جاتے ہیں، وہاں جنازے میں ہم 2 منٹ برداشت نہیں کرتے ہیں، بار بار کھڑی دیکھتے رہتے ہیں۔ ادھر پسینہ چھوٹ رہا ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، ادھر سے کتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، دیکھ کر کے بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے جیسے مسلمان بھائی ہیں، جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم بے چین ہو رہے ہیں، امام صاحب نماز شروع کیجیے، ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم
میری یہ بیماری برداشت کریں گے؟ ہم کو جنت لگ رہی آسانی سے آپ کو مل جائے گی؟ فکر کرو رہے بھائی، پرہیزگار بننے کی کوشش کرو، نیک بننے کی کوشش کرو۔ وعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور ایسے ہی لوگ متقی ہوں گے جو جتنا جنت کا شوق رکھے گا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ جو جہنم مومنوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، جو جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، جو جہنم نمازیوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کس کو پوچھیں گے؟ کس مولوی سے بھگوانے گے کہ جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا آپ کو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، آپ اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی بولیے؟ مسلمانوں، تم وی آئی پی ہو، تم اسٹینڈرڈ ہو، اللہ نے تم کو اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے تم کو قرآن سے محبت کرنے کا موقع دیا ہے، تمہارے پاس نبی بھیجا ہے، تم نبی کا سمان کرتے ہو، نبی کی عزت کرتے ہو، اور تمہارے درمیان علماء ہے جو روزانہ کم سے کم ہفتے میں جمعے کے دن تو تم کو سمجھاتے ہیں جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ پھر تم کافر کی جگہ میں کیسے چلے گئے؟ کافر کی جگہ میں کیسے پہنچ گئے؟ وہاں ایک مسلمان کو جانا نہیں چاہیے۔ کافروں کو کوئی سمجھاتا ہے؟ آج کافروں کا کوئی جمعہ ہے، کافروں کا کوئی جلسہ ہے، کوئی عالم جنت جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے؟ نہیں بتا رہا ہے۔ اور آپ مسلمانوں کو ہر جمعہ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ خود نہا دھو کر کے ٹوپی لگا کر کے عطر سے لگا کر کے آئے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہم کو ضرور کوئی اچھی نصیحت کریں گے، آج جمعہ کا دن ہے۔ آپ سمجھنے کے لیے آئے، پھر اگر سمجھ کر کے جب عمل نہیں کریں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کیوں وقت خراب کریں گے، کیوں ٹائم خراب کریں گے؟ سمجھنا ہے، جنت کی فکر کرو، متقی بننے کی کوشش کرو میرے بھائی، اور جہنم میں جانے سے کیسے بچو گے اس کی فکر کرو، کیسے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت سے